انس کیوٹس اسلامک چینل پر اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو سلامت رکھے۔ میرا نام انس ہے اور میں آج آپ کو اسلامی واقعات میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فارس میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر 250 برس اور ایک قول کے مطابق 350 برس کی ہوئی۔ یہ اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے ماں باپ ان کو بڑی محبت کرتے تھے۔ باپ آتش پرست تھا اور زمیندار تھا۔ ایک مرتبہ کسی ضرورت کی بنا پر وہ کھیتے کی دیکھ بھال کو نہ جا سکا اور سلمان فارسی کو بھیج دیا۔ یہ جب روانہ ہوئے تو راستے میں ایک گرجا ملا جس میں لوگ جمع تھے اور ان کو راہب کچھ پڑھ کر سنا رہا تھا، تو یہ بھی وہاں بیٹھ گئے اور اس کی باتوں میں ایسا دل لگا کہ کھیت پر جانا بھول گئے۔ بہت دیر کے بعد گھر واپس آئے تو ماں باپ سخت پریشان تھے۔ ان کے ماں باپ نے ان سے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں ہوئی؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہب سے ملاقات کا واقعہ بیان کیا۔ ان پر ان کا باپ سخت ناراض ہوا اور آئندہ ان کو گھر سے نکلنے کی ممانعت کر دی۔ لیکن راہب کی باتوں کا ان پر ایسا اثر ظاہر ہو چکا تھا کہ موقع پا کر خفیہ طور پر راہب کے پاس پہنچ گئے اور اس سے دین حق کے بارے میں بات چیت کی اور کسی ایسے راہب کا پتہ پوچھا جس کے پاس رہ کر اطمینان سے دین حق حاصل کر سکے۔ اس نے ان کو ایک راہب کا پتہ بتایا جو وہاں سے دور رہتا تھا۔ یہ وہاں پہنچ گئے اور اس راہب سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ایک عرصہ بعد جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اب دین حق کا عالم کون ہے اور کہاں ملے گا جس سے تعلیم حاصل کی جا سکے؟ اس نے ایک عالم کا پتہ بتایا جو اس علاقے سے بہت دور رہتا تھا۔ غرض جب راہب کی تجہیز و تکفین کے لیے لوگ جمع ہوئے، اس کے مال و اسباب کو دیکھا تو مٹکوں میں سونا بھرا ہوا تھا۔ اس پر لوگ بہت غضبناک ہوئے کہ تاریک دنیا اور راہب کے لباس میں پکا دنیا دار تھا۔ لوگوں نے اس کی لاش کو دفن کرنے کے بجائے اس کو سولی پر چڑھا دیا کہ دیکھنے والے عبرت حاصل کرے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے راہب کے پاس پہنچ گئے اور وہاں رہ کر تعلیم حاصل کرنے لگے۔ جب اس کا بھی آخری وقت ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اب دین حق کا عالم کون ہے اور کہاں ملے گا؟ اس نے کہا کہ میرے علم میں اب دین حق کا عالم دنیا میں کوئی نہیں ہے، البتہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے جو ایک ایسے ملک میں ہوگا جس میں کثرت سے نخلستان ہوگے، تمہیں وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ انہوں نے تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ نخلستان کی کثرت ملک عرب میں مدینہ اور خیبر کے علاقے میں ہے۔ چنانچہ عرب کی طرف جانے والے ایک قافلے کے ہمراہ یہ ادھر روانہ ہو گئے، لیکن قافلے والوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور ان کو اپنا غلام ظاہر کر کے کسی یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ کچھ دنوں بعد ایک دوسرے یہودی نے ان کو خرید لیا جو بنی قریظہ کا رہنے والا تھا۔ یہ ایک بستی تھی جو مدینہ کے کنارے پر آباد تھی۔ یہاں ایک عرصہ تک رہے۔ اسی زمانے میں انہوں نے یہ چرچا سنی کہ مدینہ منورہ میں ایک نبی آنے والے ہیں جن کے خیر مقدم کے لیے روزانہ لوگ مدینے سے باہر نکلتے ہیں اور انتظار کے بعد واپس ہو جاتے ہیں۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ باقی کا واقعہ انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں بیان کریں گے۔